الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتاح الخير والأسرار ومن غلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، حاضرین و ناظرین و سامعین حضرات، آج کے درس میں آج ہم پھر اکٹھا ہوئے. آج ہم گزشتہ سابقہ درس میں ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے عقیدہ بیان کیا تھا اس کی کچھ وضاحت کی تھی اور کچھ باقی رہ گئی، تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں. عقیدہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ افعال میں، نہ اسماء میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ احکامات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی شریک نہیں، اس کے متعلق وضاحت کچھ کی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو رازق حقیقی ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے اور مختار کل. اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے سوا جہان میں، ظاہری اس دنیا میں ہم جو واسطہ رکھتے ہیں وہ سب کے سب اسباب ظاہری ہیں، وہ سب علل ہیں، اسباب ظاہری ہیں، خود مسبب ہیں، وہ کسی سبب کے حیثیت نہیں رکھتے، خود مسبب مؤثر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے ان کو یہ طاقت عطا کرنے والا خود مسبب الاسباب ہے، مؤثر حقیقی ہے، وہ ذات ہے. تو ہمارے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو وہ خود مسبب الاسباب ہے، مؤثر حقیقی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں عزیزان گرامی، وہ تین خوبیوں کے ساتھ متصف ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ قدیم. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کیا ہیں؟ قدیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جتنی صفتیں ہیں، صفت کی بات ہو رہی ہے، تو صفت جتنی بھی ہیں وہ ذاتی ہیں. قدیم کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں قدیم. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ قدیم ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. ذاتی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی خود ہو، کسی کی عطائی نہ ہو، کسی کی عطا کرنے سے نہ اس کو ملے، وہ ذاتی چیز ہے. کہ صفات اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی عطائی نہیں ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب ذاتی ہیں اور قدیم ہیں. اور تیسرا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ غیر فانی ہیں،
یعنی ان کو فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی فنا نہیں، وہ فانی نہیں، وہ بقا ہے. ان کو بقا ہے، وہ فانی نہیں. اور چوتھے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کے سب لا محدود ہیں، ان کے کوئی حد نہیں ہے. صفت کے کمال دکھانے کی کوئی نہ کوئی حد نہیں ہے کہ یہ صفت ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد ہو. خالق ہے وہ کوئی نہ کوئی حد ہو، وہ کہاں تک پیدا کر سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں قدیم ہیں، اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ حادث ہیں، انہوں نے حادث ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان کو فنا نہیں ہے. لیکن مخلوق کی صفات جو ہیں وہ ان کو فنا ہوتی ہیں، ان کو فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں سب کے سب ذاتی ہیں. اور مخلوق کی صفات وہ عطئی ہیں، وہ کسی کی ذاتی صفات نہیں ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ لا محدود ہے، لا محدود ہے. لیکن مخلوق کی صفات جو ہے وہ لا محدود نہیں ہے بلکہ وہ محدود ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا مخلوق جتنی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ نہیں مل سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو شریک نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا شریک ہے؟ تو اس صفات کے متعلق ایک غلط فہمی ہے جو سمجھنے میں کم فہمی کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ صفات کو نہیں سمجھتے، اس کو توحید کے سمجھنے میں ذریعہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ غلط راستے کا شکار ہے. ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تم انبیاء علیہ السلام، تم نبی محترم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کرتے ہو، ان کو شریک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب کسی کو شریک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو تو مشرک ہوتے ہو. تو کسی اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک نہ کرو، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں شرک کا ارتکاب، شرک کے مرتکب ہم تب ہوتے جب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفت ہم متصف کرتے ہیں، یعنی دور سے ہمارا سوچنا اور ہم اپنے گناہگار امتی کی مدد کرنا، یا جو بھی صفات ہیں، مختصر عرض کروں، جو بھی صفات ہیں ہم از کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم ان کو منسوب کرتے ہیں، اللہ حضور علیہ السلام نے ذاتی نہیں کہتے، حضور علیہ السلام کی یہ صفات ذاتی ہے، بلکہ جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو اس لیے جو میں نے پہلے ہی جو فرق بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے درمیان فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے اور مخلوق کی صفات وہ حادث ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس طریقے سے بیان کروں جو فرق بھی سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حادث ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ غیر فانی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ فانی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ
لا محدود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو محدود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہم انبیاء علیہ السلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اور احکامات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی شریک نہیں بے شک، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی شریک نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت امام طبری تفسیر طبری شریف کے اندر آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا فیصلہ کرنے میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی احکامات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی اسماء میں کوئی شریک ہے۔ میں عقیدے کی تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات جو وضاحت ہے اس آگے آپ عقیدوں کو اپنے مد نظر رکھیں۔ اپنا جو عقیدہ جو پہلے بیان کیا ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، جو میں گزشتہ سابقہ کلپ میں جو بیان کیا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کو غور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں، یعنی حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر شریف کے اندر، تفسیر کبیر دے اندر آپ فرماتے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، اس آیت آپ فرماتے ہیں المراد انہ سبحانہ لیس لہ شریک فی اسمہ، یعنی اللہ رب العزت اپنے اسماء میں کسی کو شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی شریک نہیں۔ اس کی کوشش رہتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔